بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا سفر کس کے ساتھ کیا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی، اور کس غرض سے آپ نے شام کا سفر کیا۔ سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کے ان تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین و ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب پہنچی تو حضرت ابو طالب نے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے شام کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ علامہ ابن خلدون نے عمر کے بارے میں 13 سال اور 17 سال کے 2 قول لکھے ہیں۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ حضور نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور فرمایا، اے میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا نہ باپ ہے اور نہ ماں۔ چنانچہ ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے اور آپ کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ کے نواح میں شب بصری کے لیے قیام کیا۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھا۔ اس کا نام جرجیس تھا، لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ سریانی لفظ ہے، اس کا معنی عبقری اور نابغہ ہے، یعنی ازہد دانشمند اور علماء روزگار۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسلاً بعد نسل چلے آتے تھے، اور اس زمانہ میں ان علوم کا امین یہی بحیرہ راہب تھا۔ قریش کے تجارتی کارواں ہمیشہ اس راستے سے گزرا کرتے تھے، لیکن اس نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ ان سے گفتگو کرنے کا روادار بھی نہ تھا، لیکن اس دفعہ جب یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوخیز بچے پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ پھر اس نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں اترا، یہ بچہ جب وہاں پہنچا تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ نہ رہی تھی، اس لیے مجمع سے باہر ہی وہ بچہ دھوپ میں بیٹھ گیا، اور درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ اس بچے پر پھیلا دیا۔ بحیرہ نے جب اپنی خانقاہ کے دریچے سے یہ منظر دیکھا، اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق اور امین کے ہم منتظر ہیں، جس کی علامات ہماری کتب میں مرقوم ہیں، کہیں یہ جوان وہی تو نہیں؟ اسے قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ ان کی نشانیوں کے بارے میں پورا وثوق ہو جائے۔ اس نے اس کے لیے یہی تجویز مناسب سمجھی کہ سارے قافلے کی ضیافت کی جائے، وہ نوجوان بھی آئے گا، اسے قریب سے دیکھ کر دل مطمئن کر لوں گا۔ چنانچہ خلاف معمول وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ان قافلہ والوں کے پاس آیا اور کہا کہ آج آپ کے قافلے کے تمام افراد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج میرے ہاں کھانا تناول فرمائیں۔ اس کے اس طرز عمل سے سارا قافلہ سراپا حیرت بنا ہوا تھا۔ آخر ایک شخص سے نہ رہا گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ اے بحیرہ، آپ کے طرز عمل نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ پہلے بھی ہم یہاں سے بارہا گزرے ہیں، لیکن آپ نے ہماری طرف کبھی توجہ تک نہ کی۔ اس دفعہ آپ خلاف معمول اپنی خانقاہ سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کھانے کی دعوت دے کر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ آپ کے طریق کار میں یہ بین توافت کیوں؟ بحیرہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آخر کار آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اپنے مہمانوں کی عزت کرنا، ان کی ضیافت کا شرف حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب مقررہ وقت آیا تو قافلے کے سارے افراد بحیرے کے ہاں گئے۔
اس نے بڑے اہتمام سے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جس جان عالم کے لیے وہ بڑی بےتابی سے اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ قافلے والوں نے بتایا کہ تمام لوگ آ گئے ہیں، صرف ایک بچہ پیچھے رہ گیا ہے، اسے ہم اپنے خیموں اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے اصرار کیا کہ اسے بھی ضرور بلاؤ۔ اس قافلے کا کوئی فرد چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب گئے اور حضور کو بلا کر لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے بحیرہ کے دل بے قرار کو قرار آ گیا اور وہ حضور کو پہچاننے کے لیے ٹکٹکی باندھ کر رخ انور کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ جب قافلہ والے کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور خود حضور کے قریب آیا اور آزمانے کے لیے کہنے لگا، میں تم سے لات و عزیٰ کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ اس نے حضور کو آزمانے کے لیے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے لات اور عزیٰ کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھو، بخدا جتنی مجھے ان سے نفرت ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں۔ بحیرہ نے کہا، تو میں اللہ کے واسطے سے عرض کرتا ہوں کہ جو میں آپ سے پوچھوں اس کا جواب آپ مجھے مرحمت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اب جو تمہارا جی چاہے پوچھو، میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ حضور سے آپ کی نیند و بیداری وغیرہ کی کیفیات کے بارے میں دریافت کرتا رہا۔ حضور جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حضور جو حالات اسے بتاتے اس سے ان صفات کی تصدیق ہو جاتی تھی جو نبی آخر الزماں کے بارے میں اس کے پاس تھی۔ آخر میں اس نے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا، وہاں اس نے خاتم نبوت کو بے عین ہی اسی صورت میں دیکھا جو اس کے پاس تھی۔ بے ساختہ اس نے جھک کر خاتم نبوت کو چوم لیا۔ جن قافلہ والوں نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگے کہ اس راہب کے دل میں محمد معصوم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جب بحیرہ اس سے فارغ ہوا تو حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں اور نہ اس کا باپ زندہ موجود ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا، ان کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، مات و امہ حبلہ، کہ ان کا انتقال ہو گیا جبکہ ابھی یہ شک میں مادر میں تھے۔ اس نے کہا، اب آپ نے سچی بات کہی، پھر ان کی ماں کہاں ہے؟ آپ نے بتایا، تھوڑی مدت گزری وہ بھی انتقال کر گئی ہیں۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہر وقت ہوشیار رہیں۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو ان حالات کا علم ہو گیا جن کا مجھے علم ہوا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرر پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، یہ چیز ہماری کتابوں میں مکتوب ہے اور ہمیں اپنے آباء و اجداد نے یہی بتایا ہے۔ دیکھو، میں نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا فرض ادا کر دیا، انہیں جلدی اپنے وطن واپس لے جاؤ۔ ایک روایت ہے کہ بحیرہ نے صراحتاً انہیں بتا دیا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالی رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو طالب وہیں سے حضور کو لے کر واپس مکہ آ گئے، لیکن دوسری روایت میں ہے آپ قافلے کے ساتھ شام گئے، جلدی کاروبار سے فراغت پا کر مکہ لوٹ گئے۔ آپ کے چچا آپ کو لے کر وہاں سے جلدی نکلے، شام پہنچے، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر آپ کو لے کر مکہ واپس آئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس قافلے میں شریک تھے، اور جب راہب نے تاکید کی کہ آپ کو فوراً اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے تو حضرت ابو بکر آپ کو اپنے ہمراہ مکہ واپس لے آئے۔ لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت ابو بکر شریک سفر نہ تھے اور نہ اس وقت ان کی عمر اتنی تھی کہ وہ حضور کو اپنی نگرانی میں واپس مکہ لے آتے، بلکہ ایک دوسرے سفر میں آپ حضور کے ہمرکاب تھے جو حضرت خدیجہ کے مال میں تجارت کی غرض سے ان کے غلام میسرہ کی معیت میں کیا گیا تھا۔ اس سفر میں بھی ایک راہب سے بصرہ کے مقام پر ملاقات ہوئی، لیکن وہ راہب بحیرہ نہیں تھا بلکہ اس کا نام نستورہ